دوسرا حصہ یہ امام محمد مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مدینہ جن کو کہا جاتا ہے، امام مالک کو بھی اہل بیت اطہار سے شدید محبت، شدید عقیدت تھی، اور امام جعفر الصادق جیسی ہستیاں آپ اندازہ لگائیں کہ جو خود منبع علم ہے، جو خود سند علم عطا کرتے ہیں، حضرت امام جعفر الصادق، ان کے پاس جب ان سے کہا جاتا مسائل پوچھنا کوئی آتا، کوئی مسئلہ پوچھتا، تو شفقت فرماتے ہوئے امام اعظم فرماتے، امام جعفر الصادق فرماتے اذهب الى مالک عنده علمنا، جاؤ اذهب الى مالک عنده علمنا، مالک کے پاس جاؤ، اس کے پاس ہمارا علم ہے، اس سے پوچھو۔ یعنی یہ جو بڑا ہوتا ہے اس کو کسی چھوٹے کو نوازنے کا انداز ہوتا ہے، وہ کہتے کہ میں تو ہوں اور میں تو بتاؤں گا چونکہ میں تو آل رسول میں سے ہوں، مگر تمہارے لیے یہ بھی حق ہے کہ تم جاؤ اور مالک سے پوچھو کیونکہ وہ ہمارا فیض یافتہ ہے اور اس کے پاس ہمارا دیا ہوا علم ہے۔ گویا کہ خود ائمہ اہل بیت نے ائمہ اربعہ کو سند عطا کی اور خود وہ کہتے تھے کہ جاؤ اور ان سے مسئلہ پوچھو۔ امام مالک کے حوالے سے آیا کہ امام مالک کل ائمہ اہل بیت کے شاگرد تھے، جتنے آپ کی حیات میں امام اعظم کی طرح جتنے امام اعظم نے پائے، امام اعظم نے ان کے ہاں زانو تلمس طے کیا، جتنے امام مالک نے پائے، امام مالک نے ان کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ یہ جو اسلوب ہے اور یہ جو ان کا طریقہ ہے اہل بیت کے ساتھ چلنے کا، یہ ان کی اہل بیت کے ساتھ مودت اور محبت کا منہ بولتا سلوک ہے۔ اس کے بعد امام مالک کے ہاں، امام مالک کی زندگی میں ایک حادثہ ہوا۔ حادثہ کیا ہوا؟ وہ بھی بنیادی طور پہ امام اعظم کی طرح امام مالک کو بھی محبت اہل بیت کی سزا دی گئی، بہانہ کسی اور چیز کو بنایا گیا۔ ہوا یوں کہ ایک خلفاء نے، یہ جو خلفاء عباسی تھے، انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا اور انہوں نے کہا جی کہ جبر کے ساتھ کوئی کسی شخص سے اگر طلاق کوئی لے لیتا ہے، جان کا خوف دلا کے، مال کا خوف دلا کے، قتل کا خوف و ہراس کے ذریعے کسی سے طلاق لے لیتا ہے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ امام مالک کا فتویٰ یہ تھا کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ بس یہ ایک شریعت کے ایک مسئلے میں یہ اختلاف و نزاع تھا، اور اس اختلاف و نزاع کی بنیاد پر امام مالک کو عدالتوں میں پیش کروایا گیا، قاضیوں کے سامنے پیش کروایا گیا اور گورنروں کے سامنے پیش کروایا گیا۔ امام مالک علیہ رحمت کی تحقیر کی گئی، امام مالک علیہ رحمت کو قید کیا گیا، جیل میں بھجوایا گیا، امام مالک علیہ رحمت کو کوڑے لگوائے گئے اور ان کوڑوں سے امام مالک بے ہوش ہو جاتے، پھر جب ہوش میں آتے تو پھر کوڑے لگائے جاتے، اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے سر کو اور بالوں کو مونڈ کر اور آپ کے چہرے مبارک پر کالک معاذ اللہ مل کے آپ کو ایک جانور پر، ایک گدھے نما گھوڑے نما جانور پر بٹھا کر، آپ کو الٹا بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں پھرایا گیا اور کہا گیا کہ اپنا تعارف کراؤ کہ تم کون ہو۔ اور امام مالک جب اس حالت میں مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تو آپ فرماتے کہ مجھے جان لو، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے، اور جو جانتا ہے سو وہ جانتا ہے کہ میں مالک بن انس ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں ماں میں طلاق کا یہ مسئلہ غلط ہے۔ پھر وہ اس مسئلے کو رپیٹ کرتے اور دہراتے۔ اب بتائیے کیا یہ ایک مسئلہ اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے مجتہد کے ساتھ یہ سلوک روا رکھنے کے لیے کیا یہ جائز اور کافی تھا؟ ہرگز کافی نہیں تھا۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ ائمہ اہل بیت کہ امام مالک کے ساتھ بھی یہ سلوک روا رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمران جو تھے، ان ایام میں اور ان ادوار میں اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت ان کا نام لینا بھی جرم ہوتا تھا۔ بنو عباس نے اگرچہ کہ اہل بیت کے نام پر حکومت پر قبضہ کیا تھا، لیکن جب حکومت ہاتھ میں آ گئی تو پھر چن چن کر ائمہ اہل بیت اور اہل بیت کو، محبین اہل بیت کو شہید کیا، نظر بند کیا، زندان میں ڈالا۔ بنو عباس اب کیا تھا؟ امام مالک عباسی دور میں چونکہ یہ واقعہ پیش آیا، اب امام مالک کا اہل بیت کے ساتھ محبت و مودت کا تعلق دیکھیے۔ عباسی جو خلفاء تھے ان کا تعلق حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے ان کے ساتھ بنتا تھا۔ اب جب عباسی خلفاء نے امام مالک کو گرفتار کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور امام مالک کو کوڑے لگوائے اور امام بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش میں آتے تو پھر معاف فرما دیتے، جب امام مالک پھر ہوش میں آتے تو فرماتے کہ جو مجھے مار رہا ہے میں نے اسے معاف کیا، اتنا ظلم اتنا ستم، لیکن ہر بار جب ہوش میں آتے تو معاف کر دیتے، ہر بار جب ہوش میں آتے معاف کر دیتے۔ جب امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا ظلم روا رکھا، اتنی آپ کے ساتھ بے حرمتی کا تعلق کیا، لیکن آپ ہمیشہ یہ کیوں فرماتے جب ہوش میں آتے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا؟ تو حضرت امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں
کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان سے تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میری وجہ سے میرے آقا کے چچا کے خاندان کا کوئی فرد دوزخ میں جائے، بے شک اس نے ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، مگر میں اس کا سبب میں کم از کم نہ بنوں، اس لیے میں ہوش میں آتے ہی اس کو معاف کر دیتا۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا مقام و مرتبہ، اس کے ساتھ یہ تعلق روا رکھا جا رہا ہے، اور وہ نہ انتقام کی طرف جاتا ہے، نہ بدلے کی طرف جاتا ہے، نہ کم از کم انصاف کی طرف جاتا ہے، بلکہ وہ معافی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے کہ ان کا تعلق، ان کی آگے کئی پشتوں کا تعلق جا کے میرے نبی کے چچا سے ہے، اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وجہ سے اس معاملے میں، اور حضور کے خاندان کا اور چچا کے خاندان کا کوئی شخص اس وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ ہو، اور مجھے آقا کے سامنے اس وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس کو معاف فرما دے۔ اس سے بڑھ کے کوئی مثال ہو سکتی ہے محبت اور مودت اہل بیت کی، جو کوٹ کوٹ کر ائمہ اربعہ اہل سنت میں بھری ہوئی تھی، جس کی مثال ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ اور پھر امام مالک کے ہاں پیش کر دی، اور اس کو امام ابو یوسف محمد بن اسماعیل النبہانی نے بھی بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک حضرت ابراہیم بن عبداللہ المحض کے بھائی حضرت محمد کے حمایتی تھے، اور ان کی حمایت کی وجہ سے جو خلفائے عباسی تھے انہوں نے امام مالک کو سزائیں دی، گرفتار کیا، اگرچہ کہ بہانہ کسی اور بات کو بنائی۔ الشرف المحبت صفحہ نمبر 242 پر انہوں نے بھی اس کو بیان کیا۔ یہ امام مالک کا احوال تھے، امام مالک علیہ رحمت کے احوال تھے، اور جو مالکی ہیں پوری دنیا میں، ان کے لیے یہ دیکھیے یہ پیغام کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کا پیروکار ہے تو وہ بھی دیکھ لے کہ امام اعظم کا کیا تعلق تھا اہل بیت سے، اور اگر امام مالک کا کوئی پیروکار ہے تو وہ بھی دیکھ لے کہ حضرت امام مالک کا کیا تعلق تھا اہل بیت سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔